بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو شجاعت وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ہماری کہانی بنی اسرائیل کی ظالم ملکہ جو کتوں کی غذا بن گئی۔ آئیے کہانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے احباب کے دور میں سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی۔ جنوبی فلسطین میں یہودیہ نام کی ایک سلطنت قائم ہوئی، جبکہ شمالی فلسطین میں اسرائیل کے نام سے ایک ریاست کا قیام ہوا۔ ان دنوں یعنی موجودہ لبنان کی شہزادی عزازیل کی خوبصورتی کے چرچے تھے، چنانچہ اسرائیل کا بادشاہ، اس کا نام اخیب تھا، اس سے شادی کر کے اسرائیل لے آیا۔ ان دنوں لبنان اور شام میں بال کی پوجا کی جاتی تھی۔ بال فنی اقوام کا دین تھا۔ اخیب اول درجے کا رن مرید ثابت ہوا اور اپنی ملکہ عزازیل کے کہنے پر آ کر بال کی پوجا شروع کر دی۔ اسرائیل کے صدر مقام کے سامنے بال کا بہت بڑا اور عالیشان مندر تعمیر کیا۔ اس کو دیکھ کر اس کی رعایا بال دیوتا کی پوجا کرنے لگی۔ اس طرح یہ سامریہ شہر کا نام بال کا شہر پڑ گیا۔ پورے ملک میں بال کی عبادت گاہیں تعمیر ہو گئیں اور اس کے نام پر قربانیاں دی جانے لگیں، اور یوں یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے دین سے منحرف ہو گئے۔ ایسے وقت میں چند اللہ والے لوگوں نے، جو لوگوں کو برے کاموں سے روکتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں۔ انہی حضرات میں ایک نیک بزرگ ارمیا بھی تھے۔ بالغی پوجا کی ایک خاص دن ملکہ عزابیل اور بادشاہ بال کے مندر میں موجود تھے اور پوجا زور و شور سے جاری تھی۔ تبھی ارمیابی ان کے پاس آئے، اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ بت پرستی چھوڑ کر اپنے دین حق کی طرف لوٹ آئے۔ اخیب اس کی بات پر خاموش رہا، بلکہ ملکہ عزابیل پوجا میں خلل پڑنے پر بھڑک اٹھی اور اپنے سپاہیوں کا نیزہ لے کر ارمیابی کے سینے میں گھونپ دیا۔ اب ایک دلخراش منظر کے ساتھ زمین پر گرے، مگر آپ کی نظریں بدستور عزابیل پر جمی ہوئیں۔ اپنے مرنے سے پہلے عزابیل سے کہا، تو نے مجھے حق گوئی کی پاداش میں مار ڈالا، اب تو انتظار کر جب تو اسی طرح ماری جائے گی اور جنگلی کتے تیرا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اس کے بعد رن مرید بادشاہ اور عزابیل وہاں سے چلے گئے۔ اس واقعے کے بعد اہل ایمان کے حوصلے کافی پست ہو چکے تھے۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ عزابیل کا ان کے بادشاہ پر کتنا اثر ہے۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی مغرور اور شفاق تھی۔ صرف ایک عورت نے پورے بنی اسرائیل کو بت پرستی کی راہ پر ڈال دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے الیاس علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر نبی مبعوث کیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام ایک شہر کے رہنے والے تھے۔ بائبل میں اس کا تذکرہ ایلیا کے نام سے موجود ہے۔ آپ سامریہ کے دربار میں تشریف لے گئے اور اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اخیب اور اس کی بیوی نے آپ کی ایک نہ سنی اور کہا، اب عظیم بال ہی ہمارا دیوتا ہے۔ یہ سن کر آپ وہاں سے سرزمین عرب کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں تبلیغ کرنے لگے، لیکن آپ کے جانے کے بعد سامریہ کی بارش تو دور، اوس تک پڑنی بند ہو گئی۔ بال کے نام پر خوب چڑھاوے اور قربانیاں دی گئی، مگر نتیجہ بے سود رہا۔ قحط اتنا بڑھ گیا کہ لوگ لوٹ مار پر اتر آئے، یہاں تک کہ بادشاہ کے محل کا گھیراؤ کر لیا اور اس کے کچھ حصوں کو آگ لگا دی گئی۔ اب بادشاہ انتہائی پریشان ہو رہا اور الیاس علیہ السلام کو ڈھونڈ کر ان سے بارش کے لیے دعا کی درخواست کی، لیکن یہ بات عزازیل اور بال کے پجاریوں کو ناگوار گزری اور وہ الیاس علیہ السلام کی مخالفت پر اتر آئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے تجویز پیش کی کہ تم اپنے معبود بال کے نام کی قربانی دو اور میں اللہ کے نام کی قربانی دوں گا۔ جس کی قربانی قبول ہوگی اس کے معبود سے بارش کے لیے دعا کی جائے گی اور دوسرے فریق کو سزائے موت دی جائے گی۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ قربانی کا جانور ذبح کر کے ایک میدان میں چھوڑ دیا جاتا۔ قبول قربانی کی یہ نشانی تھی کہ غیب سے ایک آگ کا گولہ گزر کر قربانی کے جانور کو جلا دیتا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے الیاس علیہ السلام سے معافی مانگی اور پجاریوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ یہ دیکھ کر الیاس علیہ السلام نے اللہ کے حضور بارش کی دعا کی، دعا قبول ہوئی، بارش ہوئی اور
خوشحالی لوٹ آئی۔ عقیب جب محل لوٹا تو ملکہ نے دوبارہ گراں کر دیا اور دونوں الیاس علیہ السلام کی جان کے دشمن بن گئے، اور یہ ملک دوبارہ بت پرستی، شراب نوشی، زنا اور دیگر برائیوں کا مرکز بن گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہودیہ میں بھی بت پرستی عام ہو گئی۔ فلسطین پورا بت پرستی پر آ گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی آخری کوشش کی، لیکن یہ حواریوں اور عقیب نے آپ کی بات کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ آپ عذاب کی باری تھی۔ اسرائیل اور یہودیہ کی سرحد پر کچھ گمراہ بال آباد تھے جو کبھی کبھی سرحدوں پر لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ وہ اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ انہوں نے یہودیوں پر چڑھائی کر دی، سارے شہر میں لوٹ مار کر کے شہر کو آگ لگا دی، ملکہ کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ یہودیہ کے بادشاہ اور غلاموں نے چھپتے چھپاتے ایک غار میں پناہ لی۔ جہاں اسے ایک بیماری ظاہر ہوئی تو اس کی آنتیں اس کے جسم سے باہر نکل آئیں۔ قبائل نے اسرائیل کا رخ کیا اور خوب تباہی پھیلائی اور ہر گھر کو اجاڑ کر راکھ کر دیا۔ آخر بادشاہ اور اس کی بیوی کو قتل کیا گیا۔ لوگوں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ اس کی لاش میں ایک نیزہ لگا ہوا ہے اور اس کی لاش کو جنگلی کتے کھا رہے ہیں۔ اس وقت اہل ایمان نے جان لیا یہ ایک نبی اور اللہ کے ولی کی بددعا تھی جس نے اس کو اس حال میں پہنچا دیا۔ محترم ناظرین، کہتے ہیں کہ غریب کی آہ عرش کو ہلا دیتی ہے، اور جب غریب کی آہ نکلتی ہے تو چاہے وقت کا فرعون ہو، وقت کا بادشاہ ہو یا کوئی بھی بڑے سے بڑا آدمی ہو، جب اسے غریب کی آہ لگتی ہے تو وہ رہتی دنیا تک اس کے لیے ایک مثال بن کر رہ جاتا ہے۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، امید کے ساتھ انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ ہم سب کا حافظ و نگہبان ہو۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔ اللہ حافظ۔